السلام علیکم دوستو۔ ویلنٹائنس ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جس دن محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور ویلنٹائنس ڈے کو مغربی اور سیکولر ممالک کے اندر باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ مغربی ممالک میں نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منائے جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائنس ڈے پر خاص پروگرام کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اس تہوار کو عوام کے درمیان بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی اور پبلک مقامات پر سرِ عام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے؟ اور آج اسے نوجوان نسل کے درمیان جان بوجھ کر پروموٹ کرنے کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں؟ شیطان نے کس طرح سے ایک بدترین فحاشی بھرے تہوار کو مذہب کا لبادہ اڑا کر اور اسے خوبصورت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، جو کہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو کہ سورج اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو تیسری صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور بن چکی تھی، اور یہ بت پرست قوم تھی جس نے خود سے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں پر لوبریکیلیا نام سے ایک تہوار منایا جاتا اور لیوپس نامی ان کے بنائے گئے خدا کی پرستش بھی کی جاتی، تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے اور ان لوگوں کو صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس خاص موقع پر باقاعدہ قرآن دازی ہوتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے اور ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نام منتخب کیا کرتا تھا، اور جس بھی لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی 15 تاریخ تک یعنی 15 فروری تک جنسی تعلقات قائم کرنے ہوتے تھے، اور وہ بھی بغیر شادی کیے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریریا رکھا گیا، جس سے فروری مہینے کا نام نکلا ہے۔ اسی روم کی سرزمین پر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک پادری کا نام تھا سینٹ ویلنٹائنس، جس نے بے حیائی کی اس نئی قسم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے اپنی سلطنت روم کو مزید طاقتور اور ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ اس کی فوج میں شامل ہوئے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے فوج کے اندر شامل ہونے کی خواہش کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ کلوڈیس کو اس بات سے بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو چکا ہے۔ لہٰذا کلوڈیس نے یہ منفرد فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد حکومت میں کوئی بھی شخص شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت ترین سزا ملے گی۔ لیکن سینٹ ویلنٹائنز اس کی حکومتی اقدام کی مذمت کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا، لیکن جب کلوڈیس تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا اور سینٹ ویلنٹائنز کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ویلنٹائنز کو قید کر لیا گیا، لیکن اس قید کے اندر اس کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک سرخ پھول لے کر اس سے ملنے آتی، اور جب اس عاشقی کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ایک شرط رکھی اور سینٹ ویلنٹائن سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو
तो हमारी रोमी मज़हब यानी कि बुत परस्ती को इख्तियार कर लो। लेकिन वैलेंटाइंस के इनकार करने पर इसे सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से पहले इसने जूलिया के नाम एक ख़त लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी मुनासबत से वैलेंटाइंस डे या फिर सेंट वैलेंटाइंस का दिन मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़ये पर मुकम्मल खामोशी छा गई, जिसके बाद चंद साजिश दिमाग लोगों ने लुब्रिकेलिया या फेब्रेरिया नाम का कॉन्सेप्ट लेकर इस पर एक ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइंस का लेबल लगा दिया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से मशहूर कर दिया। हालांकि सेंट वैलेंटाइंस की मौत एक अलग मामला था और लुब्रिकेलिया जैसे फाश त्यौहार का मामला बिल्कुल अलग है, जिसे प्रमोट करने के लिए इस पर मजहबी लेबल लगाकर सेंट वैलेंटाइंस के वाक़ये से जोड़कर इस त्यौहार के लिए लोगों से हमदर्दी हासिल की गई। इसके अलावा इसे मजहबी रंग इसलिए भी दिया गया ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल हो सके। यूरोप के बहुत सारे ममालिक और ख़ुसूसन मुसलमान ममालिक के अंदर इसे मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलाया गया और इसका सबसे बड़ा मकसद था इस दिन की मुनासबत को कैश करवा कर पूरी दुनिया में इससे जुड़े कारोबार को हासिल करना, मसलन चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह, जिसमें वो कामयाब रहे क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक कौन हैं। और दूसरा कि मुसलमान नस्ल के अंदर बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग देना, इनका ख़ानदानी सिस्टम तोड़ना, जिसकी वजह से हर साल जिना के वाक़यात के अंदर भी बेतहाशा इजाफा होता है। ये सच है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा, लेकिन अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर इसी दिन अपनी बीवी को मोहब्बत का इजहार करे तो इसके लिए सिर्फ एक ही दिन मुकर्रर क्यों है? क्या इस प्यार का इजहार करना बाकी दिनों में ज़रूरी नहीं है? अगर इस दिल को मोहब्बत से भरना ही है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, वो मोहब्बत जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत है। ऐसे फहाशी भरे त्यौहार में ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसे क़यामत के दिन इन्हीं में से उठाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।